بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70% لوگ نماز وتر غلط پڑھتے ہیں۔ نماز وتر کا طریقہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، نماز وتر کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سننے والے ہیں نماز وتر کا طریقہ اور 3 ضروری اہم مسائل جو کہ آج کی ہماری زندگی میں یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ نماز وتر کے اندر اگر آخر میں تیسری رکعت میں دعا قنوت نہ آتی ہو تو دعا قنوت کی جگہ کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نماز وتر کا طریقہ پریکٹیکل کر کے سمجھایا جائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو سن لیں گے انشاءاللہ آپ کو نماز وتر کا پڑھنے کا صحیح معنوں میں طریقہ آ جائے گا اور جو ضروری اور عام مسائل ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہی ہو جائے گی۔ نماز وتر پڑھنے سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو نماز وتر کا پڑھنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ نماز وتر پڑھنے سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں اور دوسرے یار ہیں، وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو نیت پہلے کر لیں کہ ہم 3 رکعت نماز وتر پڑھ رہی ہیں۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 3 رکعت نماز وتر، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ اگر آپ ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں امام کے پیچھے نماز وتر پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ نیت کے اندر یہ کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا، دل کے اندر ارادہ ہی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کریں، یہ ایک مستحب عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ ایک مرتبہ کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کی اس معاملے میں نہ کی ہو، تو یہ مستحب عمل ہے زبان سے نیت کرنا، وگرنہ جو دل کا ارادہ ہے، دل کی نیت، وہ کافی ہے کہ میں 3 رکعت نماز وتر پڑھ رہا ہوں اور یہی نیت ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ تکبیر تحریمہ واجب ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جانا ہے اور اس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کا جو پیٹ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کی جو انگوٹھے ہیں ان کے پورے جو ہیں کانوں تک لگنے چاہیے کانوں کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھنا ہے کہ ناف کے اوپر آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے اور جو انگوٹھے کے ساتھ والی جو 3 انگلیاں ہیں یعنی چھوٹی انگل اور انگوٹھا، ان 2 انگلیوں کو چھوڑ کے باقی جو درمیان والی 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی جو بازو ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے، سیدھا کر دینا ہے۔ انگوٹھا اور چھوٹی انگل کو آپ بازو کے ادھر ادھر جو ہے آپ نے گرفت دے دینی ہے، اس طرح آپ نے جو ہے نا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ بلند آواز سے پڑھ کے سکھا رہا ہوں، وگرنہ آپ نے یہ سب کچھ اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے اور آپ نے جو ہے بلند آواز سے نہیں پڑھنا بلکہ نیچلی آواز میں پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اکثر دوست ہوتے ہیں وہ اپنے لبوں کو جو ہے خاموش کر کے کھڑے رہتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان کو نہ ہلا رہے ہوتے، اپنے ہونٹوں کو نہ ہلا رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم دل سے پڑھ رہے تھے۔ اس طرح نہیں ہے، دل سے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، زبان کو ہلائیں، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیں اور اس قدر آپ اونچا پڑھیں کہ آپ کے کان خود سن سکیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر شور نہیں ہے تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی زبان کو حرکت دینی ہے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دینی ہے، اور اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ آپ خود سن سکیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے ایستا آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اس بات کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے
قرآن کو الٹا نہیں پڑھنا بلکہ سیدھا پڑھنا، یعنی کہ سورۃ بقرہ سے شروع ہوں اور سورۃ الناس تک یہ سیدھی ترتیب ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے سورۃ الناس پڑھیں دوسری رکعت میں سورۃ فلق پڑھ لیں، تو یہ الٹ ہو جائے گی ترتیب۔ آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا اور یہ مکروہ ہے۔ آپ نے قرآن کو سیدھا پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ جس ترتیب کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کو آپ نے اپنانا ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد ہم مثال کے طور پہ میں سورۃ الناصر کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، یہ رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے، ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے۔ یہ اس وقت تک ہے جب آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں۔ جب آپ امام کے پیچھے ہیں، ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک میں وطر امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، تو آپ نے صرف ربنا ولک الحمد کہنا ہے اور امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے۔ باقی وگرنہ امام کے پیچھے جب آپ نماز وطر پڑھیں گے تو آپ نماز وطر کے اندر امام کی قرات کو سنیں گے، آپ قرات نہیں کریں گے، صرف آپ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد امام کی قرات کو سنیں گے، باقی رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ وگرنہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے کام یعنی قرات وغیرہ سب آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہا، ربنا ولک الحمد بھی کہا۔ اس کے بعد سجدے میں گئے اور سجدے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھنا ہے، جلسے میں بیٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت پڑھ لینی ہے جو آپ کو سورت آتی ہو۔ ترتیب کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، الٹ نہیں پڑھنا، آپ نے سیدھی ترتیب رکھنی ہے۔ جیسے مثلا میں پڑھ رہا ہوں، پہلی رکعت میں نے سورۃ النصر پڑھی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ اللہب پڑھ رہا ہوں، ترتیب کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے سورۃ النصر آتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ لہب آتی ہے۔ تو سورۃ اللہب میں پڑھ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے بعد ہم نے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنا ہے، پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ یہ ہمارے لیے پہلا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو ضروری ہے اور اکثر دوست احباب اس مسئلے کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ ہمارے ائمہ حضرات بھی اس مسئلے سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، اس مسئلے کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہم تشہد میں بیٹھ گئے ہیں تو یہ تشہد جو ہم دوسری رکعت کا کریں یہ تشہد ہے واجب۔ اکثر دوست ہوتے ہیں جو ہے وہ تشہد دوسرے تشہد میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں وہ نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو پھر وہ اگر پیچھے امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں تو وہ رکوع دیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہی تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو یاد آتا ہے تو وہ پھر جیسے ہی یاد آتا ہے وہ واپس ہی تشہد میں بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ دوسری رکعت کا جو تشہد ہے قاعدہ اولیٰ ہے یہ واجب ہے، اور جبکہ تیسری رکعت کا جو قیام ہے یہ فرض ہے، اور ہم قیام کو ترک کر کے واپس واجب کی طرف نہیں آ سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نئے سرے سے پڑھے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر بھول گئے ہیں دوسری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسری رکعت پڑھیں، چوتھی رکعت پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں قاعدہ ثانی پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ واجب کا جو ازالہ ہے وہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس مسئلے کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ تشہد ہم نے قاعدہ اولیٰ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، ثنا نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ جو سورت آتی ہو ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ پڑھنی ہے۔ جیسے مثلا میں پڑھ رہا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ اکثر دوست احباب ہوتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ہاتھوں کو آپ نے اٹھا کے
کانوں تک لے جانے ہیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ تو یہاں بھی ایک ضروری اور عام مسئلہ ہے، اکثر دوست اب تیسری رکعت میں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں دعائے قنوت میں، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر جیسے یاد آتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھنی تھی، میں نے تو دعا پڑھنی تھی، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور رکوع جو ہے یہ فرض ہے، تو ہم فرض کو چھوڑ کے واپس واجب کی طرف نہیں آئیں گے۔ آخر میں واجب کا ازالہ ہو جاتا ہے سجدہ سہو کے ساتھ، تو ہم نے تیسری رکعت میں تشہد قعدہ ثانی پڑھنے کے بعد ہم سجدہ سہو کریں گے۔ تو جو ہے اس بات کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور نماز وتر کی یہ ترتیب آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہاں بھی اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کیونکہ یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ان کی روانی نہیں ہوتی، تو جس کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ جو بھی دعا آتی ہے، مثلا رب جعلنی آتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا آتی ہے تو یہ پڑھ لے۔ وگرنہ دنیا اور آخرت کی جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے۔ جو بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ دعا پڑھ لیں، آپ کے جو وتر ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے قعدہ ثانی کے لیے، تو آپ نے تشہد پڑھنا ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ تشہد آپ نے صحیح طریقے سے یاد کریں اور صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیمی کے اندر اکثر دوست اب آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ غلطیاں جو آپ کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کوئی میں ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ کریں اچھا سا، انشاءاللہ آگے آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ درود ابراہیمی پر بناؤں گا کہ ہم لوگ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انشاءاللہ آپ اگر کمنٹ کریں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ درود ابراہیمی پر ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اس پر بناؤں گا، آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم نے یہ دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ کے آپ نے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہمارے وتر پورے ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا تو درود ابراہیمی پر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس پر ویڈیو ہوگی، یا پھر سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر ویڈیو ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا کمنٹ کے اندر کہ ویڈیو درود ابراہیمی پر بنائی جائے یا سجدہ سہو کے پریکٹیکل طریقے پر بنائی جائے۔ جس طرح آپ رائے کا اظہار دیں گے آپ کا بھائی انشاءاللہ اسی کے مطابق ویڈیو بنائے گا۔ آخر میں دعا گو ہے یہ بندہ نچیز، دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ یہ جو بندہ نچیز نے چند مسائل اور نماز وتر کا طریقہ آپ کو سکھایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے اور یہ میرے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دے، لائک کر دے، اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور لوگوں کو شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ جتنے لوگ ان مسائل سے واقف ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو دین کے مسائل ہیں، جو فقہ کے مسائل ہیں، اس قدر ان کا مقام مرتبہ ہے۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
دین کا ایک مسئلہ سمجھنا 40 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی بندہ ایک ہے 40 سال اس نے عبادت کی ہے، اور ایک بندہ اس نے دین کا ایک مسئلہ سمجھا ہے، تو یہ اس 40 سال عبادت کرنے والے سے افضل ہے، یعنی اس قدر یہ عظیم ہے۔ تو آگے شیئر کریں، جتنے لوگ ان مسائل سے واقف ہوں گے، یہ نماز وتر کے پڑھنے کا طریقہ ان کو حاصل ہوگا، وہ صحیح پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور آخرت میں آپ کو بھی اور مجھ بندہ نچیز کو بھی اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ کریم میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔